آپ کی نظر میں معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معاشرے کا مسئلہ ابھی ایسا ہے کہ ایک شاعر کا شعر ہے، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے، ایک دو مسئلہ ہو تب نا۔ جی جی، تعلیمی مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہے، پریوارک مسئلہ ہے، بہت سے مسائل ہیں جس سے آج کا معاشرہ دوچار ہے۔ خصوصی طور پر مسلمانوں میں تعلیمی کمی، پسماندگی، اور مسلمانوں میں مالی استحکام کا فقدان، یعنی مالی استحکام نہیں ہے، جی، مالی اعتبار سے مستحکم نہیں ہے جی۔ تو یہ سب بنیادی مسائل ہیں معاشرے کے، جی، خصوصی طور پر مسلم ماحول کے۔ جی، تو اس کا حل میری نظر میں سب سے یہ ہے، زیادہ میری نظر میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ عموماً دیکھا جاتا ہے اے پی جے عبد الکلام، جی جی، جس کو بھارت رتن دیا گیا ہے، جسے میزائل مین کہا جاتا ہے، جو ساؤتھ کے رہنے والے تھے اور جو صدر جمہوریہ تھے، اور جنہیں بالاتفاق رائے آج کے دور میں بھی سارے مسلمان، سارے انڈینس ان کو مانتے ہیں ڈائمنڈ کوہین اور ہینا کی طرح۔ وہ کس طرح تعلیم حاصل کی؟ وہ تو ایک غربت کی دھوپ میں جھلس کر غریبی کا ستایا ہوا بچہ، اس نے کس طرح سے علم حاصل کی؟ اگر وہی جذبہ آج کے مسلم ماحول میں بچوں میں آ جائے تو پھر کامیابی سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جی جی، ویسے والدین کو، ماں باپ کو یہ چاہیے، جی، لوگوں کا نظریہ بھی بدلتا ہے، نہیں مکان بنانا بہت ضروری ہے، بچے کی پڑھائی تو کیا کرے گا پڑھ لکھ کر، کہاں سے کامیابی ملے گی، یہ غلط سوچ ہے۔ سب سے پہلی اولین جو ترجیح دینا چاہیے، پریفرنس دینا چاہیے والدین کو، وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت پر۔ بچے اگر تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو گئے تو مکان، زمین، دکان، کاروبار، کمپنی سب بنتے جائیں گے۔ اسی لیے تعلیم اعتبار سے بچوں میں بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ پڑھے، محنت کرے، اور والدین میں بھی، گارجینس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ چاہے ایک روٹی کھائیں، آدھی روٹی کھائیں، لیکن بچوں کو پڑھائیں۔ جی جی، تو یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بہت بڑا مسئلہ حل ہونے لگے گا۔ آپ شمسیہ ہائی مدرسہ کے بیسٹ ٹیچر بھی رہ چکے ہیں حضرت، تو اس دوران جو آپ کو ٹیچنگ کرنے کا موقع ملا، تو اس میں سے جو بیسٹ ایکسپیرینس ہے ہمارے آڈینس کو شیئر کریں تاکہ ان کے بھی مزاج بنے جو ٹیچنگ کر رہے ہیں، جو ٹیچنگ کے فیلڈ میں ہیں، تاکہ ان کو بعد ہماری ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد ان کے دل میں یا پھر خیال میں جذبہ آئے، اپنے کام کو مستحکم طریقے سے نبھائے۔ اس سلسلے میں ہم خاص کر کے مولویوں کو، جو مدرسے کے پروڈکٹس ہیں جی، ان لوگوں سے مخاطب ہوں گے۔ جو لوگ مدرسے میں پڑھ کے نکل رہے ہیں یا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، وہ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ کبھی غلط فہمی ہمارے اندر بھی تھی۔ پڑھنے کے زمانے میں ہمیشہ ہم نے یہی سوچا کہ والدین نے مولوی لائن میں دے دیا، اب کیا کریں گے، اس میں ہم کیا کریں گے سوائے فاتحہ پڑھنے، میلاد پڑھنے اور یہی سب چندہ کرنے کے سوا تو کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ تو حصول رزق بھی تو ضروری ہے دنیا کی زندگی کے لیے۔ جی جی، کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ لیکن یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے رائے دی، کچھ میں نے دیکھا، ہم نے خود آبزرو کیا جی جی، کہ نہیں، اچھی طرح سے محنت کر کے تعلیم پہلے حاصل کرو، اور ساتھ ساتھ سرکاری جو بورڈ ہے
उसके एग्जाम भी देते जाओ। जी। फर्ज कीजिए कि उस जमाने में मैंने सोचा कि माध्यमिक का एग्जाम दे दें, फिर कहा गया कि मौलवी का एग्जाम देना, मौलवी और आलिम ये सब इक्विवेलेंट है आईए बीए के। तो हम मदरसा लाइन से पढ़ाई किया। जी। उस जमाने में, हमारे जमाने में जो उत्तर प्रदेश से हम मुंशी, मौलवी, आलिम, फाजिल, कामिल वगैरह किया, जी। बिहार में जब हम सीवान में पढ़ाने लगे, हमने सोचा कि कोई सरकारी नौकरी में मेरी मुलाजमत हो जाएगी जी। लेकिन उन लोगों ने कहा कि आपकी नौकरी कैसे होगी, आपकी जितनी डिग्रियां हैं सब तो उत्तर प्रदेश बोर्ड से है जी। यहाँ बिहार बोर्ड से चाहिए। तो मैंने बिहार बोर्ड से फिर उस्तानिया, फौकानिया, मौलवी, आलिम, फाजिल किया। उसके बाद हमको खबर मिली कि बंगाल में हमारे इलाके में एक स्कूल ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहाँ एक अरबी टीचर की जरूरत है। तो मैं वहाँ चला आया। आने के बाद वहाँ कुछ दिन ऑर्गेनाइज किया स्कूल को कि स्कूल मंजूर हो जाएगा, सबकी नौकरी हो जाएगी। तो मेरी नौकरी होने वाली थी, लेकिन फिर उन लोगों ने कहा कि आपकी ये सारी सनदें तो यहाँ नहीं मान्यता है, इसीलिए हमने फिर बंगाल से फाजिल किया, मुमताजुल मुहद्दिसीन एमएम किया। उसके बाद रहे, हमने तब भी कोई नौकरी उकरी हुई नहीं। तो मैंने सोचा कि इतनी मेहनत करके कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का फरमान अपनी जगह 100% दुरुस्त कि अल्लाह कभी मेहनत करने वालों की मेहनत को जाय नहीं करता। इत्तेफाक से शमसिया हाई मदरसा में अरबी टीचर की जरूरत थी। यहाँ मैंने अप्लाई किया और यहाँ मेरी मुलाजमत हो गई और तकरीबन 28-30 साल यहाँ हमने सर्विस दी। एडवांस अरबिक के हम टीचर रहे माशाअल्लाह। दौरान टीचिंग लाइन में बहुत से तलबा को, बहुत से तालिबात को हमने देखा। उससे जो हमको एक्सपीरियंस हुआ, तजर्बा हासिल हुआ, मैं इस बुनियाद पर ये कह रहा हूँ